اب ہم DGSPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے پر جو رد عمل آیا ہے, اسٹرانگ رد عمل آیا ہے PTI کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے. اب اس کے پر ہم بات چیت کریں گے, اور جو سینئر صحافیوں کا بھی رد عمل آیا ہے اس کی بھی بات چیت کریں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مراد سعید, اگست 2022 میں افغانستان سے ان کو لانے کا سلسلہ شروع ہوا. باقاعدہ طور پر آغاز ہوا. آواز اٹھاتا ہوں کہ DG صاحب, آپ کا یہ ادارہ فون کر کے کہتا ہے کہ اسٹے آؤٹ آف اٹ. جواب دیا کہ 80,000 سودا کے بعد اپنا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا. آج جس طرح انسانی جانوں پر آپ بیانیے بنا رہے تھے, بالکل اسی طرح آپ کے ادارے نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ دہشت گردی کی واپسی کی خبر جھوٹ ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. یہ مراد سعید نے جو DGSPR کی پریس کانفرنس ہے اس کے پر رد عمل دیے کہ اگست 2022 میں جب افغانستان سے ان کو لانے کا جو باقاعدہ طور پر اسٹارٹمنٹ ہوئی تھی, ان کو آغاز کیا تھا افغانستان کے شہریوں کو, ان کے مہاجرین کو واپسی لایا جاتا, تو میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. لیکن DG صاحب, آپ کی ادارے نے فون کر کے کہا کہ اسٹے آؤٹ آف اس معاملے سے آپ باہر رہیے تو یہ اچھا ہے آپ کے لیے. یہ مراد سعید نے DGSPR کے بیانات کو اس کے پر رد عمل دیا ہے. میئر محمد علی خان, اتنی نفرت کیوں, اتنی زیادہ نفرت کیوں؟ 99% دہشت گردی پچھلی 3 دہائیوں میں یا تو مشرف کے دور میں ہوئی, یا پیپل پارٹی کے یا نون لیگ کے دور میں, اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان اداروں میں نہیں بلکہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے. اللہ کا واسطہ ہے, دل بڑا کریں, پاکستان کی خاطر ان نظام تراشیوں سے باہر نکلیں. ہمارا پاکستان کے علاوہ کچھ چاہیے. یہ میئر محمد علی خان نے بات کی ہے کہ اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں, اتنی نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں. یہ نفرت اچھی نہیں ہے, یہ نفرت آپ کو تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی. سارا مربع آپ نے عمران خان کی پر ڈال دی کہ عمران خان کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پھیلی. نون لیگ کو بھی آپ نے سائڈ پہ چھوڑ دیا, پیپل پارٹی کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیا, ان کی پالیسیوں کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیا, پیچھے کی جو آرمی چیف کے پالیسیز ہیں ان کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیا, اور سارا مربع عمران خان کی پر ڈال دیے. اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نفرت آپ کو مروا دے گی. نفرت اتنی اچھی نہیں ہے, یہ نفرت آپ کو لے ڈوبے گی. اور یہ میری بات آپ لکھ کے لے لیں جو آج اتنی نفرت کر رہے ہیں. اور سارا دہشت گردی اس بندے کے پر الزام لگائیں جس نے دہشت گردی ختم کی, جس کی حکومت میں دہشت گردی صفر ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, اور پاکستان امن کی طرف جاتا, اس کے پر DGSPR نے سارا دہشت گردی کا الزام لگا دیا. مراد سعید, بالآخر آج پاکستان آرمی کے ترجمان DGSPR احمد شریف نے اقبال جرم کر لیا ہے کہ پختونخوا میں جان بوجھ کر دہشت گردوں کو جگہ دی گئی ہے. اس اقبالی بیان کے بعد پاکستانی آرمی کی موجودہ اور سابق قیادت بشمول پروپیگنڈا سیل ISPR کو ہمارے ہر شہری اور جوان کی سرحد کی وجہ سے بننے پر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. مراد سعید نے بات کی کہ بالآخر آج DGSPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے انہوں نے اقبال جرم قبول کر لیے کہ پختونخوا میں جو جان بوجھ کر دہشت گردی کی جا رہی ہے اس کو اس اقبالی بیان کے بعد پاکستان کے آرمی کی موجودہ اور سابق قیادت بشمول پروپیگنڈا سیل ISPR کو ہمارے ہر شہری اور جوان کا جو ان کا خون بہا ہے اس کا ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا, ان کو سخت سے سخت پنشمنٹ دینی پڑے گی. اس کا عتیق ریاض, جس کو یہ نہیں پتہ کہ ریاست کسے کہتے ہیں, وہ اس ملک میں اتنے اہم عہدے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے. ریاست وہ ہے جس کو پچھلے 78 سالوں میں آپ نے صرف بیڑ بکریاں سمجھا ہے, لیکن اب ان کے منہ میں زبان آ گئی ہے اور آنکھوں کا آپریشن بھی ہو چکا ہے. یہ عتیق ریاض نے بات کی ہے کہ جس کو نہیں پتہ کہ ریاست کسے کہتے ہیں وہ اس ملک میں اتنے اہم عہدے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے عتیق ریاض نے. اس کے رقم دیکھیں, مراد سعید, جن قدموں سے لے کر آئے ہو انہی پیروں واپس بھجوا دو, جیسے پھیلایا ویسے سمیٹ بھی لو, ووٹ ہو گئی یہ اداکاریاں تمہاری ریکاریاں. یہ مراد سعید نے بات کی ہے کہ جن قدموں سے لے کر آئے ہو انہی پیروں سے واپس بھجوا دو, جیسے پھیلایا ویسے ہی سمیٹ کے ان کو واپس بھجوا دو, ان کو واپس لٹوا دو. یہ مراد سعید نے DGSPR کی پریس کانفرنس کے پر رد عمل دیا ہے. سمینہ پاسد, جس کے دور میں سب سے کم دہشت گردی ہوئی, آج دہشت گردی کا سارا مربع اسی پر ڈالا جا رہا ہے. یہ کیسے ایسی بات سمینہ پاسد جو پاکستان کی صحافی ہیں انہوں نے یہ صحیح بات کی ہے کہ جس کے دور حکومت کے اندر دہشت گردی صفر ہو گئی تھی, دہشت گردی کم ہو گئی تھی اور پاکستان امن کی طرف جاتا, آپ نے سارا مربع DGSPR احمد شریف نے سارا مربع عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ عمران خان کی وجہ سے یا دہشت گردی عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو بھی پاکستان کے اندر ہوتا ہے سارا مربع عمران خان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتلی گلی سے نکال دیا جاتا ہے. راضی ٹائر, آج جو بات DGSPR
कर रहे हैं कि गाजी दहशतगर्द आए हैं। सवाल ये कि इन्हें लाया कौन है। ये बात 2022 में मुराद सईद ने कही थी कि दहशतगर्दों को लाया जा रहा है, तब मुराद सईद को ही दहशतगर्द कहा जा रहा था। ये राजी टायर ने बात की है और मुराद सईद ने अभी पीछे ही बात की है कि जब मैंने 2022 के अंदर ये बात की कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है, उनको बसाया जा रहा है, तो मुराद सईद को कहा कि आप इस मैटर से दूर रहिए, स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। उनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया था। तो ये दहशतगर्दों को लाने वाला कौन है, इनको बसाने वाला कौन है? आप ये मरबा इमरान खान के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि पाकिस्तानी कौम चूंटियाँ नहीं है। आप पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ या चूंटियाँ नहीं बना सकते। मुश्ताक अहमद खान, मुझे इसराइल के जज के सामने 2 दफ़ा पेश किया गया तो मैंने इसके मुंह पर कहा कि मैं तो आपके मुल्क को मानता ही नहीं हूँ। ये मुश्ताक अहमद खान ने जब इसराइल की जेल के अंदर कैद थे और इनको जजों के सामने, इसराइली जजों के सामने पेश किया, तो उन्होंने ये फरमाया कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को माने और इसके ऊपर दस्तखत करें, तो मुश्ताक अहमद ने उनके जजों को कहा कि मैं तो आपकी रियासत को, आपके मुल्क को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं आपके सामने क्यों झुकूँ। और ऐसी लीडर को होना चाहिए जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, अपने मज़हब की नुमाइंदगी करे, अपने मुल्क के फ़ख्र बने, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। और मुश्ताक अहमद ने वही किया है, अपना नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और पाकिस्तानी कौम इनकी जो कुर्बानी है इसको कभी नहीं भूली की। समीना पासा, हम तो समझते थे कि रात अफगानिस्तान वाले सुबह प्रेस